العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق یہ کفر کرنے والے ہیں، چنانچہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. جن سے آپ عہد لیتے رہے ہیں پھر بھی وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. تو جب کبھی آپ جنگ میں ان پر قابو پالیں تو ان کو ایسی سزا دیں کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں وہ بھی ڈر جائیں. طلبہ عزیز، یاد رکھیے کہ من خلفہم سے پہلے انذر بہم اس طرح کا جملہ محذوف ہے جس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ڈر جائیں. لعلہم یذکرون، شاید وہ عبرت حاصل کریں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اور اگر آپ کو کسی قوم سے بددیانتی کا، خیانت کا اندیشہ ہو تو برابری کے ساتھ ان سے معاہدہ ختم کر دیں. بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. کفر کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. شر یہ اس میں تفضیل ہے جو اشرو کا مخفف ہے، معنی بدتر، بدترین. الدواب کے معنی ہے چوپائے، اس کا واحد دابتن ہے. یہ آیت کریمہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کی تفصیل تشریح آیات میں انشاءاللہ آنے کو ہے. آہدت فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. معاہدۃ المصدر ہے، باب مفاعلت، معاہدہ کرنا. اما یہ اصل میں ان شرطیہ اور ما زائدہ سے مرکب ہے، یعنی اصل ہے ان ما. نون کو میم سے بدل کر میم کا میم میں ادغام کر دیا گیا تو ہو گیا اما. تثقفن یہ بھی فعل مضارع معروف بانون تاکید ثقیلہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. مصدر ہے ثقف، باب سمع.
معنی پانا. شرد یہ فرق کے معنی میں ہے، یعنی منتشر کرنا. تشرید مصدر ہے باب تفعیل، معنی منتشر کرنا، بھگانا. آیت کریمہ کا مختصر مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو سخت سزا دیجئے جس کو دیکھ کر دوسرے دشمن عبرت حاصل کریں، دوسرے لوگ بھی، دوسرے دشمن بھی عبرت حاصل کریں. یذکرون، یذکرون یہ فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہ باب تفعل سے ہے. اذکر یا یذکرون اصل میں یتذکرون ہیں. تا کو دال سے بدل کر ذال کا ذال میں ادغام کر دیا گیا، یذکرون ہو گیا. تو اذکر اصل میں تذکر ہے. تا کو دال سے بدل کر ذال کا ذال میں ادغام کر دیا گیا اور شروع میں حمزہ وصل بڑھا دیا گیا، اذکر ہو گیا. بہرحال اذکر آپ کو یہ شبہ نہ ہو یہ کہ یہ باب افعل سے ہے، بلکہ یہ باب تفعل سے ہے جس میں تعلیل کی گئی ہے. گویا یہ کلمہ تعلیل شدہ ہے. فنبذ یہ فعل امر معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. نبذ مصدر ہے باب ضربہ، معنی پھینکنا. سوا علی سوا یہ ترکیب میں حال ہے، جیسا کہ ابھی ہم بتائیں گے. مستوین کے معنی میں. آیت کریمہ کا مختصر مطلب یہاں بھی سمجھے، بعد میں بھی سمجھیں. مطلب یہ ہے کہ آپ معاہدے کے ختم ہونے کی ان کو اطلاع کر دیجئے کہ آپ اور وہ اس اطلاع میں برابر ہو جائیں. خائنین واحد خائن مصدر خیانت باب ضربہ، معنی خیانت کرنا. شر الدواب یہ انا کا اسم ہے. عند اللہ یہ شرّا اس میں تفضیل سے متعلق ہے. الذین کفروا یہ انا کی خبر ہے. فا یہ عاطفہ ہے. جو آسان تراکیب ہے یا جن جملوں کی وجوہ اعراب آسان ہیں ان کو اب ہم اکثر چھوڑیں گے. الذین یہ عند اللہ الذین، الذین کفروا اس سے بدل ہے. منہم احد فعل سے متعلق ہے. ثم یہ حرف عطف ہے. عہدہم ینقضون کا مفعول بہ ہے. واو یہ حالیہ ہے. فإما فا یہ رابطے کے لیے ہے. اصل میں جو ما قبل والا جملہ ہے گویا یہ شرط کے معنی میں ہے اور یہ جواب شرط ہے. فا رابطہ، فا جزائیہ بھی کہتے ہیں اور فا رابطہ بھی کہتے ہیں. جو جملہ جزائیہ پر آتی ہے، جواب شرط پر آتی ہے. ان ما، ان حرف شرط ہے، ما زائدہ ہے. گویا بعد والا جملہ تثقفنہم فی الحرب یہ جملہ شرطیہ ہے. فا یا رابطہ ہے، جزائیہ ہے. بعد والا جملہ جواب شرط ہے، جملہ جزائیہ ہے. بہم یہ شرط فعل سے متعلق ہے. من خلفہم یہ شرط فعل کا مفعول بھی ہے. وَإِمَّا ترکیب ایسی ہی ہے. اِنْمَا اِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْم یہ جملہ شرطیہ ہے، خیانتاً مفعول بھی ہے. فا جزائیہ ہے، رابطہ ہے. بعد والا جملہ جواب شرط ہے. الیہم
یہ انبذ فعل امر سے متعلق ہے. علی سوا یہ حال ہے جیسا کہ ہم نے حل لغات میں بھی بتایا کہ سوائن یہ مستوین کے معنی میں ہے. ان اللہ ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے. لا يحب الخائنین فعل فاعل مفعول به مل کر یہ ان کی خبر ہے. ولا يحسبن لا يحسبن فعل ہے. الذین کفروا یہ جملہ لا يحسبن کا فاعل ہے. انفسہم یہاں ایک مفعول به لا يحسبن کا ایک مفعول محذوف ہے. سبقوا یہ مفعول ثانی ہے. انہم یہ جملہ تعلیلیہ ہے، اصل عبارت ہے لأنہم لا يعجزون. بہرحال ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ہم ضمیر اس کا اسم ہے، اور لا يعجزون یہ ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے. تشریح آیات. تشریح آیات ہماری باقی تھی. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ سے لہذا سب سے پہلے ہم اس آیت کریمہ کی تشریح کر رہے ہیں. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کافروں کی جان نہایت ذلت آمیز طریقے پر نکالتے ہیں اور ان کو عذاب بھی دیتے ہیں. اس آیت کریمہ سے عذاب قبر کا ثبوت بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں موت کے وقت اور اس کے بعد کے عذاب کا ذکر ہے جس کا تعلق عالم برزخ سے ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ قبر کا عذاب و ثواب حق ہے. بہرحال یہ آیت کریمہ ثبوت عذاب قبر پر ایک دلیل ہے. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم. اس آیت کریمہ کی تشریح اور مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودی و عیسائی تو ایک نبی کے منتظر تھے ہی. ان سے سنا کر اہل مکہ کا ذہن بھی ان کی دعوت پر لبیک کہنے کو آمادہ تھا. یہ ہدایت کو قبول کرنے کی استعداد اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی. پھر یہود و نصارہ اس لیے ایمان نہیں لائے کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے. مکہ کے بعض قبائل جیسے بنو امیہ کے زیادہ تر لوگ بنو ہاشم سے پرانی رقابت کی وجہ سے، پرانی دشمنی کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے، اور بعضوں نے سوچا کہ آپ پر ایمان لے آئیں گے تو ان کی سرداری خطرے میں پڑ جائیں گی. غرض کے پہلے تو ہدایت کو قبول کرنے کا جذبہ تھا، اور اب ہدایت سے محروم رہنے پر اصرار پیدا ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی نعمت اور اس نعمت کی بنا پر حاصل ہونے والی دنیا و آخرت کی سربلندی سے محروم کر دیا. جیسا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو جان لینے کے باوجود ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقتدار کی جو نعمت انہیں صدیوں سے حاصل تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی.
اور فرعون اور اس کے متبعین سمندروں میں غرق کر دیے گئے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ اور آگے آیت کریمہ آ رہی ہے فشرد بہم من خلفہم۔ فشرد بہم من خلفہم کے معنی مشہور مفسر سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے انذر بہم من خلفہم، کہ ان کے ذریعے پیچھے رہنے والوں کو ڈرائیے۔ ترجمے میں بھی ہم نے اس تفسیر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بہرحال خلاصہ آیات یہ ہے کہ ان آیات میں مدینہ کے یہودیوں کا ذکر ہے۔ یہودی قبائل بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نضیر کی جانب سے کئی بار عہد ہوا اور پھر عہد شکنی ہوئی، یعنی معاہدہ ہوا اور انہوں نے کئی بار معاہدے کو توڑ دیا، یہاں تک کہ غزوہ خندق کے موقع سے جب اہل مکہ نے 20,000 سپاہیوں کے ساتھ مدینہ پر حملہ بول دیا اور کوشش کی کہ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، تو ایسے وقت میں، ایسے نازک حالات میں اور ایسے نازک وقت میں یہ یہود بے بہبود آستین کے سانپ نکلے اور دشمن ثابت ہوئے، اور انہوں نے سارے عہد و پیمان کو بالائے طاق رکھ کر نہ صرف مدینہ کی مدافعت میں مسلمانوں کی مدد نہیں کی بلکہ دشمنوں کے ساتھ جا ملے۔ اسی سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ اب وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ اس میں یہودیوں کے ساتھ قطعاً کوئی ناانصافی اور مسلمانوں کی طرف سے تشدد نہیں، بلکہ جن لوگوں نے بار بار مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، ایسے لوگوں سے نجات حاصل کرنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں تھی کہ اب انہیں مزید کوئی موقع نہیں دیا جائے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، یہودیوں کی وعدہ خلافی ذکر کرنے کے بعد ایک اصولی بات بتائی گئی ہے کہ اگر قرائن و شواہد سے اندازہ ہو جائے کہ کوئی گروہ جس کا تم سے معاہدہ ہو وہ اس معاہدے کو توڑنے والا ہو اور تمہارے خلاف منصوبہ بندی کر رہا ہو، تو تم اپنی طرف سے خیانت اور بدعہدی نہ کرو اور اچانک ان پر حملہ نہ کر دو، بلکہ پہلے معاہدے کے ختم کر دینے کا اعلان کر دو اور انہیں اس سے مطلع کر دو، باخبر کر دو۔ یہ یقیناً قرآن مجید کی منصفانہ تعلیمات ہیں، جبکہ آج نام نہاد مہذب قوموں کا حال یہ ہے کہ وہ سارے عہد کو بالائے طاق رکھ کر اپنے سے کمزور پڑوسیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه
وقل رب زدني علما.